أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی ایک روایت کے بارے میں پوچھتے ہیں جس روایت میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی طرف یہ الفاظ بہت سی سندوں کے ساتھ منسوب کیے گئے ہیں، لیکن یہ روایت نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ یہ من گڑت الفاظ ہیں اور انہیں نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اسی لیے موجودہ زمانے کے بہت بڑے محدث شیخ البانی رحمہ اللہ، جن کی ایک مشہور و معروف کتاب ہے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ، کہ وہ احادیث جو ضعیف اور من گڑت ہیں، اس کتاب میں انہوں نے اس روایت کو بھی جگہ دی ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا دراسہ کیا ہے، اس کی اسٹڈی کی ہے، اور آخر میں فرماتے ہیں کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس حدیث کی اگرچہ سندیں بہت زیادہ ہیں، لیکن اس حدیث کی صحت پہ دل مطمئن نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث کو روایت کرنے والے عام طور پہ جھوٹے راوی ہیں، اور ایسے راوی ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ حدیثیں گڑا کرتے تھے، اور کچھ روایتیں ایسی ہیں جنہیں روایت کرنے والے راوی جو ہیں وہ متروک اور نامعلوم قسم کے ہیں، اور وہ ایسے ہیں کہ جن سے بعید نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے حدیث بنائیں اور پھر اسے کسی صحیح سند کے ساتھ لگا دیں۔ تو اس لیے مجھے امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کا یہ فرمان بعید نہیں لگتا کہ یہ جو حدیث ہے یہ من گڑت ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ الفاظ جو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کیے گئے ہیں، یہ آپ علیہ السلام سے ثابت نہیں ہیں، یہ خود گھڑے گئے ہیں اور پھر انہیں آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جو میرے ذمے جان بوجھ کر وہ بات لگائے جو میں نے نہیں کہی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس روایت کو من گڑت قرار دینے کے بعد جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی کمی ہو گئی ہے۔ جناب علی رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ اسلام میں بہت بلند ہے، وہ ہمارے چوتھے خلیفہ ہیں، اور اسلام کے لیے، دین کے لیے، توحید کے لیے ان کی بہت سی خدمات ہیں جو سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جناب علی رضی اللہ عنہ سے محبت ایمان کی نشانی ہے اور ان سے بغض و عداوت نفاق کی نشانی ہے، اور ہم ان سے اور ان کے صاحبزادوں سے محبت کرتے ہیں۔ ہم جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بھی محبت رکھتے ہیں، اور ہم نبی علیہ السلام سے تمام انسانوں سے بڑھ کر محبت رکھتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ محبت ہمیں اپنے خالق سے ہے، اپنے مالک سے ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔